اچھا چلیے آج کی اس وضاحت کا آغاز سیدھا ایک ایسی کہانی سے کرتے ہیں جس نے سرد جنگ یعنی کولڈ وار کے دوران سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ذرا تصور کیجئے 16 مارچ 1967 کی صبح ہونے میں کچھ ہی وقت باقی ہے۔ جگہ ہے مونٹانا کا مالم اسٹرام ایئر فورس بیس۔ اب یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ ایک انتہائی حساس نیوکلیئر فیسلٹی تھی۔ وہاں کے گارڈز اور مینٹیننس والوں نے اچانک آسمان میں کچھ عجیب و غریب انتہائی روشن چیزیں اڑتی ہوئی دیکھیں۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں تھی، یہ دراصل ایک ایسی ملٹری تفتیش کا آغاز تھا جو آج تک ایک سسپینس بنی ہوئی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی کوئی اندیکھی طاقت ہمارے ان خطرناک ہتھیاروں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور پھر جو ہوا وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ 16 سے 20، جی ہاں 16 سے 20، یہ کوئی معمولی نمبر نہیں ہے، یہ ان انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز یعنی ICBMs کی تعداد ہے جو اچانک بنا کسی وجہ کے آف لائن ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے ذرا، دنیا کے سب سے طاقتور ہتھیاروں کا ایک پورا فلیٹ ایک دم سے ناکارہ ہو گیا۔ وہ میزائل جو ہر وقت لانچ کے لیے بالکل تیار رہتے تھے، انہوں نے اچانک کام کرنا بند کر دیا اور ایسی حالت میں چلے گئے جہاں انہیں فائر کرنا پریکٹیکلی ناممکن تھا۔ آخر وہاں چل کیا رہا تھا؟ وہاں موجود عملے کی اس وقت جو حالت تھی نا، مطلب الارمز بجنا شروع ہو گئے اور ایٹمی ہتھیار الرٹ سے ہٹنے لگے، جس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ اب انہیں چلایا نہیں جا سکتا تھا۔ شروع میں تو انہیں لگا کہ شاید کوئی ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا ہے، لیکن پھر ایک کے بعد ایک لائن میں لگے سارے میزائلز آف ہونے لگے۔ خیر اس کے بعد بوئنگ کے انجینئرز کو بلایا گیا جنہوں نے یہ میزائل بنائے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں بھی کوئی فالٹ نہیں ملا۔ سسٹم کی وائرنگ بالکل ٹھیک تھی، مکمل طور پر سیکیور، پھر بھی کسی نے باہر سے اسے کنٹرول کر لیا تھا۔ کیسے؟ یہ آج بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب ظاہر ہے جب عام وضاحتیں فیل ہو جاتی ہیں تو ذہن میں ایک انتہائی عجیب اور تھوڑا ڈراونا سوال آتا ہے، کیا خلائی مخلوق ہمیں ہمارے نیوکلیئر ہتھیاروں کے بارے میں کوئی وارننگ دے رہی تھی؟ ڈسکلوزیو پروجیکٹ جیسے گروپس اور بہت سے نظریہ ساز مانتے ہیں کہ جب سے ہم انسانوں نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا، ان پراسرار اڑن تشتریوں یعنی UFOs نے ہماری نیوکلیئر تنصیبات میں کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ لینا شروع کر دیا ہے۔ جیسے شاید وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں ہم اپنے ہی اس سیارے اور کائنات کے باقی باسیوں کے لیے خطرہ تو نہیں بن رہے؟ کیا وہ ہماری تباہی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے؟ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا بات کرتے ہیں اس سب کی تاریخ کی، یعنی دوروں کی ایک تاریخ۔ سرد جنگ کے اس واقعے سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر اگر ہم انسانی تاریخ کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر غیر ارضی مخلوق کی موجودگی کے دعوے صرف آج کل کی بات نہیں ہیں۔ صرف 1947 کے اس مشہور راکسویل کریش یا 1952 میں واشنگٹن DC کے آسمان پر منڈلاتے UFOs کو ہی مت دیکھیں۔ اگر ہم ہزاروں سال پیچھے جائیں تو مقامی امریکی قبیلہ پائیوٹ کی کہانیوں میں ایسے سٹار بینگز کا ذکر ملتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ ستاروں سے آنے والی مخلوق عظیم اڑن مشینوں میں آتی تھیں اور ان کا مقصد زمین کو بچانا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آسمان میں عجیب و غریب چیزوں کا نظر آنا کوئی نیا ٹرینڈ نہیں ہے، اس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ اچھا چلیے ذرا اپنا زاویہ بدلتے ہیں۔ 100 ارب یعنی 100 بلین، یہ صرف اور صرف ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے میں موجود ستاروں کی تعداد ہے۔ چلے مان لیتے ہیں کہ ہر ستارے کے گرد زندگی نہیں ہوتی، لیکن سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اگر ان میں سے کچھ کے گرد بھی ایسے سیارے ہوں جہاں لائف ایگزسٹ کر سکتی ہو تو ذرا حساب لگائیے صرف اس ایک کہکشاں میں کتنی ایڈوانسڈ تہذیبیں آباد ہو سکتی ہیں۔ اور ٹھہریے، بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہی 100 ارب کا نمبر ذرا کائنات میں موجود کہکشاؤں کے لیے بھی سوچ لیں۔ ہماری کائنات میں ایسے 100 بلین اور کہکشائیں موجود ہیں۔ اب یہاں آ کر ہماری عام انسانی سوچ کہ ہم اس پورے کائنات میں اکیلے اور سب سے عظیم ہیں، تھوڑی عجیب اور سچ کہوں تو بے معنی سی لگنے لگتی ہے۔ 4.5 ارب سال پرانی اس زمین پر ہماری انسانی تاریخ تو کائنات کے وقت میں ایک پلک جھپکنے کے برابر ہے۔ تو اتنے وسیع اور طویل عرصے میں صرف ہمارا وجود ہونا ایکسپرٹ سورسز کے مطابق بالکل غیر منطقی سی بات لگتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے بریک اوے سیولائزیشن تھیوری کی۔ کائناتی وسعتوں سے واپس زمین کے رازوں کی طرف آتے ہیں۔ جہاں حکومتیں پبلک لیول پر سپیس میں کام کر رہی ہیں، وہیں تھیوری یہ ہے کہ پرائیویٹ سطح پر کچھ بہت ہی بڑا اور چھپا ہوا چل رہا ہے۔ 300 ارب ڈالر کی پرائیویٹ سپیس انڈسٹری اور برنر ون براؤن جیسے سائنسدانوں کے نظریات اس شک کو اور بڑھا دیتے ہیں کہ شاید ہم سے کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ خیر، سوال یہ ہے کہ آخر یہ بریک اوے سیولائزیشن ہے کیا چیز؟
اصل میں یہ ایسے شدید امیر اور طاقتور پرائیویٹ گروپس ہیں جن کے پاس پوری دنیا کی حکومتوں سے بھی زیادہ وسائل ہیں۔ تھیوری کے مطابق انہوں نے عوام کی نظروں سے دور ایسی ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے جو دنیا کے سامنے لانا ابھی باقی ہے، یعنی یہ عام تہذیب سے بالکل بریک اوے یا الگ ہو چکے ہیں۔ اور ان کے بارے میں دعوے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ کچھ ریسرچرز کا خیال ہے کہ پچھلی 6 دہائیوں سے کوئی نئی بڑی پروپلشن ٹیکنالوجی عام پبلک کے سامنے اس لیے نہیں آئی کیونکہ اسے ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا ہے۔ دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ ناسا کے مشنز میں چاند پر تباہ شدہ ڈھانچے اور مریخ پر اہرام جیسی شکلیں دیکھی گئی ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کا تو یہاں تک ماننا ہے کہ ان پرائیویٹ گروپس نے خفیہ طور پر آف ورلڈ یعنی زمین سے باہر ایک پوری کالونائزیشن اور انفراسٹرکچر کھڑا کر لیا ہے، اور شاید ناسا کے مشنز صرف اور صرف ان ڈسکوریز پر پردہ ڈالنے کا ایک دکھاوا ہے۔ چلیے اب اگلے پہلو پر چلتے ہیں، اور وہ ہے رابطے کی ایکسوپولیٹکس۔ اگر ایک پل کے لیے ہم یہ ساری باتیں سچ مان لیں تو آگے کیا ہوگا؟ اگر کل کو خلائی مخلوق خود کو ظاہر کر دے تو اس کا ہم پر، ہمارے معاشرے اور ہماری حکومتوں پر کیا اثر پڑے گا؟ ایکسوپولیٹکس دراصل فیلڈ آف اسٹڈی کا ایک بالکل نیا اور دلچسپ میدان ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک ایسی گراس روٹ لیول کی موومنٹ ہے جو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر واقعی ہمارا سامنا کسی اور دنیا کی مخلوق سے ہو جائے تو انسانیت کا ری ایکشن کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے؟ یہ لوگ حکومتی سطح پر معلومات باہر لانے اور عام عوام کو اس بہت بڑی تبدیلی کے لیے تیار کرنے پر زور دیتے ہیں۔ اس معاملے میں ہمارے پاس 2 بالکل مختلف آراء ہیں۔ ایک طرف تو ہالی ووڈ کی فلمیں اور اسٹیون ہاکنگ جیسے نامور سائنسدان کی سوچ ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ خلائی مخلوق ہاسٹائل ہو سکتی ہے، یعنی وہ ہمیں غلام بنانے، تباہ کرنے یا کوئی ایسی خطرناک وبا ساتھ لانے کا باعث بن سکتی ہے جس سے زمین کا ہی خاتمہ ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور فلسفی یہ کہتی ہے کہ جو تہذیب اتنی ایڈوانسڈ ہے کہ ستاروں کا لمبا سفر کر کے یہاں آ سکتی ہے، وہ یقیناً ہم سے بہت زیادہ سمجھدار ہوگی۔ وہ تباہ کرنے کے بجائے ایک مہربان استاد کی طرح ہمیں ایڈوانسڈ میڈیکل ٹریٹمنٹ اور صاف توانائی کی ٹیکنالوجیز سکھانے میں مدد کر سکتی ہے۔ اب ذرا تصور کریں، اگر کل واقعی کوئی ناقابل تردید ثبوت مل جائے، جیسے کوئی اڑن تشتری کسی شہر کے بیچوں بیچ آ کر لینڈ کر جائے اور اس کا انکار کرنا ناممکن ہو جائے، تب حکومتوں کا کیا پلان ہوگا؟ کیا واقعی ان کے پاس کسی ایسے واقعے کے لیے کوئی پروٹوکول موجود ہے؟ تھیوریز کہتی ہیں کہ جی ہاں، حکومتوں کے پاس بالکل ایک واضح پلے بک تیار ہے۔ اسٹیپ 1، فورن ملٹری اور اہلکار ہیزمیٹ سوٹس پہن کر ایریا سیل کریں گے اور کسی بھی قسم کے وائرس یا پیتھوجن کی ٹیسٹنگ کریں گے۔ اسٹیپ 2، جیسا 1952 کے ڈی سی والے واقعے میں ہوا تھا، جہاں تک ممکن ہو انکار کا پروٹوکول لاگو ہوگا، یعنی مکمل پردہ پوشی۔ اور اگر مدعا کنٹرول سے باہر نکل جائے تو اسٹیپ 3 میں سیدھا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل انوالو ہو جائے گی۔ ویسے ایک مزے کی بات بتاؤں، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ 1940 کے دہائی میں اقوام متحدہ کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ فیوچر میں ایسی کسی سچویشن کو ڈیل کیا جا سکے۔ آج کی یہ گفتگو اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور میں آپ کے لیے ایک گہری سوچ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ زبور 19:1 کی ایک آیت کا مفہوم ہے، آسمان خدا کے جلال کو بیان کرتے ہیں، فضائیں اس کے دست قدرت کی کاریگری کا اعلان کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ ناسا کے لیجنڈری سائنسدان ورنر وان براؤن کی قبر کے کتبے پر درج ہے، اور کچھ نہیں، بس یہی الفاظ۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا چاند پر انسان کو پہنچانے والا وہ عظیم سائنسدان دراصل جانتا تھا کہ کائنات میں ہم سے بہت کچھ بڑا موجود ہے؟ کیا وہ در پردہ انسانیت کو کسی ایسی حقیقت کے لیے تیار کر رہا تھا جو ہماری سمجھ سے باہر ہے؟ تو اب ایک آخری لیکن سب سے اہم سوال، ان تمام شواہد، تاریخی کہانیوں، ایٹمی بیسس پر ہونے والے پراسرار واقعات اور بریک اوے سویلائزیشن کے نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے سوال یہ بنتا ہے کہ اگر بالآخر رازداری کی یہ دیواریں گر جائیں، اگر وہ سچائی سامنے آ جائے جس کا بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں، تو کیا بطور ایک عالمی معاشرہ ہم کائنات میں اپنی اصل حیثیت اور مقام کو قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا، کیونکہ شاید سچ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ